السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق حج اور اس کی اہمیت کی مشق کے سوالات میں سوال نمبر 3 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے حج کے فوائد بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ بے شمار یعنی بہت زیادہ، روحانی یعنی انسانی تصورات اور خیالات، دنیاوی یعنی دنیا کے، یعنی حج کی وجہ سے انسان کو تصوراتی فوائد یا خیالاتی فوائد، یعنی اس کے اندر جو اس کی سوچ، جو اس کے خیالات، جو اس کے تصور ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حج ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس کا حج کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کے تصورات اور اس کے خیالات اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دنیاوی فوائد بھی حج کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حج کے عمل سے یعنی حج کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی یعنی تعلق، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق، خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی حج کرنے کی وجہ سے جب انسان حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے، تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رشتہ، خاص تعلق جو ہے وہ ایک پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک خاص تعلق پیدا ہونے کی تربیت حاصل ہوتی ہے حج کی وجہ سے۔ نمبر 2، مختلف ممالک یعنی مختلف ملکوں سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مکہ مکرمہ یہ وہ شہر ہے جہاں حج ادا کیا جاتا ہے، سعودی عرب کا شہر مکہ مکرمہ۔ وہاں پر پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے کا اور اجتماعی عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ یعنی جب پوری دنیا سے مسلمان اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں بیت اللہ شریف میں، تو وہاں پر سب مسلمانوں کو مل کر لبیک کہنے کا، لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، یہ وہ نعرہ ہوتا ہے جو تمام مسلمان مل کر حج کے موقع پر نعرہ لگاتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو یہ سب مل کر جب یہ نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اجتماعی دعا، اجتماعی یعنی مل کر، سب اکٹھے ہو کر، اجتماعی کا مطلب ہوتا ہے سب اکٹھے ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو اجتماعی عبادت کرنے کا یعنی سب مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت جب کرتے ہیں تو اس سارے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ یعنی سنہری یعنی ایک بہت زبردست پیارا موقع، بہترین موقع جو ہے وہ میسر آتا ہے، یعنی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیز کا مطلب ہے اور، نیز اور، طویل سفر، طویل یعنی لمبا، طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا، ٹھیک ہے۔ لمبے سفر کے دوران سیر و سیاحت، سیر ہوتی ہے، سیر و سیاحت یعنی دیکھنا اور پھرنا۔ تو جب انسان دوسرے ملک سے سعودی عرب کی طرف حج کی غرض سے جاتا ہے تو بیچ میں کئی راستے آتے ہیں، کئی منزلیں آتی ہیں جن کے اوپر انسان رکتا ہے یا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی نظارے آتے ہیں جن کو انسان دیکھتا ہے، یعنی حج کا سفر جو ہے وہ سیر و سیاحت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح حج کے سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ، وسیع یعنی بہت بڑا، وسیع کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، تو سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی
حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کو حج کرنے کی وجہ سے سیر و سیاحت کا موقع بھی ملتا ہے، چونکہ وہ جب مکہ کی طرف سفر کرتا ہے، سعودی عرب کی طرف، تو بیچ میں کئی منزلیں، کئی مقام آتے ہیں جن کو وہ دیکھتا ہے، جن کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ تو اس طرح حج کی وجہ سے ایک مسلمان کو سیر و سیاحت کا موقع بھی فراہم ہوتا ہے۔ اسی طرح حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہر رنگ اور ہر نسل، دیکھو پوری دنیا سے جب مسلمان آتے ہیں تو وہ ہر رنگ اور ہر نسل کے مسلمان ہوتے ہیں، تو حج ایک ایسا موقع ہے جو ہر رنگ اور ہر نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اجتماعی عبادت یعنی اکٹھے مل کر جب وہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی سوچ اور خیالات کو وہ پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق یعنی آپس میں اکٹھے رہنا اور ایک بات کرنے کی مثال پیش کرتے ہیں۔ نمونہ کا مطلب ہے مثال، تو حج کی وجہ سے مسلمان اپنے اتحاد و اتفاق کی مثال پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ حج کے موقع پر مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا ایک نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اگلا ہے کہ حج دینی و علمی و عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے، یعنی حج کی وجہ سے ایک مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں واقفیت حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ علمی یعنی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی جب وہ مختلف لوگوں، مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کو نئی نئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، نئی نئی باتیں ملتی ہیں، نئی نئی باتیں جو ہیں وہ سیکھتا ہے۔ اور عالمی مسائل، چونکہ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، اس لیے پوری دنیا کے مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے ملکوں کے مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی انسان کو واقفیت حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان ان کو بھی جانتا ہے اور ان کے ساتھ دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ایک یعنی ایسے ایک انسان جو ہے وہ اپنی خوشی سے جو ہے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔